بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. دوستو، ایک بحث کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اس پر مناظرے بھی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہے. تو اس پر آپس میں بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس موضوع پر کراچی میں ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں علامہ یاسین قادری صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب، ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈیبیٹ ہوئی اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ افضلیت کیا ہے، قرآن و سنت کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں. کیونکہ جب ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو چھوڑیں، اس فیصلہ کرنے والے ہم کون لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، یہ تو قرآن و سنت میں یہ باتیں ہے ہی نہیں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو روایات کے اندر ہیں، ضعیف درجے کی روایات ہیں اور اس پر ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی قرآن و سنت نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی یا قرآن و سنت کے اندر اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے. تو آج اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے محب اہل البیت، خطیب اہل البیت جناب علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ. میں نہایت مشکور ہوں کہ متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت عطا کیا اور اس موضوع پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں. میں نے چاہا کہ ان سے اس حوالے سے گفتگو ہو. کراچی تشریف لائے تھے تو ان کا وقت بہت قیمتی ہے. میں ٹائم تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، ان کے پاس چلوں گا. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ آپ جی خیریت سے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. آپ سنائیں مفتی صاحب؟ متشکر ہوں قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. بہت فرمائش ہے میرے پاس کہ علامہ یاسین قادری صاحب کے ساتھ گفتگو کی جائے، علامہ یاسین قادری صاحب کو بلایا جائے. تو ان سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں مفتی صاحب، ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تاکہ آپ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو پیغام ہے، حق کا پیغام، قرآن کا پیغام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پیغام، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر اصحاب کا، ساری دنیا تک پہنچتا ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں لوگوں تک قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے حقائق پہنچا سکوں. بہت شکریہ. اچھا حضرت، موضوع کی جانب آتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے افضلیت، اس پر آپ کی کتاب بھی ہے. تو وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی تھی، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ افضلیت، عقیدہ افضلیت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ اور اس امت کے اندر یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا کوئی معیار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے تو وہ آپ بیان کیجیے. دیکھیں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب جو ہے یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. میں نے 1500 سے زائد قرآنی آیات سے اور 50 سے اوپر جو مدار فضلیت جو قرآن میں بیان ہوئے اور 5000 کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، 250 کے قریب اصحاب کے، پھر محدثین، مفسرین، مجددین کے جو اقوال ہیں، پھر امہات المومنین اہل بیت اطہار، ان کے ریفرنسز دے کر میں نے یہ جو کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی پروگرام میں جاتے تھے یا سنتے تھے، بریلوی جو علماء ہوتے ہیں بالخصوص، وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے. تو جب اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جو اتنا زور دیتے ہیں
کہ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق جو نہیں مانتا اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں کہا یار یہ کیسا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو کس کیٹیگری پہ لے گئے ہیں، اس کو ایمان ہی بنا دیا اس معاملے پہ، جو ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، سنیت سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے نا رجوع کیا، اچھا، الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، اور یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی ایک مجھے ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں ملی جس میں یہ جو مولوی صاحب کا سودا ہے، یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی مجھے دلیل ملے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کا معیار بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتا ہے، اس کی شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات بیان کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، اچھا، مفتی صاحب آپ صحاح ستہ پڑھ کے دیکھ لیں بے شک، یا اہل سنت کے مدارس میں ایک امام نظام الدین شاشی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول شاشی، بڑی معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ میں اوپر جا رہا ہوں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسٹس بنا کے، قاضی بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا، تو سوال کیا تھا کہ اے معاذ تو جسٹس بن کے، قاضی بن کے تو جا رہا ہے، بتا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ بما تقضی یا معاذ۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے رجوع کروں گا، اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا، وہاں دیکھوں گا قرآن اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو پہلا جو میرا مصدر ہے وہ قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ایویڈنس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے، اس کا حل سلوشن نہ ملے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا دوسرے نمبر پہ، اگر قرآن کمپریہنسو جو کتاب ہے، اگر کھل کے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق اگر میری رہنمائی نہ کرے، عبارت الناس سے یہ کلیئرٹی نہ دے، تو یا رسول اللہ پھر میں قرآن والے آپ کی سنت کی طرف جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے معاذ اگر تجھے میری سنت میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے، نہ قرآن سے ملے، نہ میری سنت سے، تو پھر حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اجتہد رائی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی جب یہ کہا مفتی صاحب، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے رسول کے امبیسڈر کو یہ ہدایت دے دی۔ یعنی یہ جو حفظ مراتب بیان کیے ہیں حضرت معاذ ابن جبل نے اور تاجدار کائنات نے، مفتی صاحب تصدیق کر دی ہے کہ پہلا سورس جو ہے وہ قرآن، اس کے بعد پھر آقا کا فرمان، اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ اجماع کو لاتے ہیں یا اجتہاد کو لاتے ہیں تو اس کا تو نمبر مفتی صاحب تیسرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کے کیا مدار بیان کرتا ہے، اس کے کیا معیار ہے قرآن کے ہاں، اس کے لوازمات یا واجبات کیا ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان، پھر اس کے بعد پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جو بات قرآن سے ہی حل ہو جائے، حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن جب کھول کے بیان کر دے تو پھر تو ادھر بھی نہیں جانا، چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو تقریری سنت بھی بیان کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کی تائید کر دی ہے، اجماع کی طرف نہیں گئے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے مفتی صاحب، یہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں خدا کی قسم، اچھا، یہ کرم دینے لگا ہوں جو ادھر سے ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ملا حضرات یہ کہتے ہیں مفتی صاحب، تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم چاہیے پھر میں اگلا سوال لوں گا آپ کو۔ ملا حضرات کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سوائے اس بات کے کہ بھائی فضائل اور ہیں، کلی فضیلت اور ہے، جزوی فضیلت اور ہے، افضلیت مطلقہ اور ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر مگر۔ پہلی بات میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، در علی المرتضیٰ کا میں ایک نوکر ہوں، ایک منگتا ہوں، ایک دیوانہ ہوں، ایک پروانہ ہوں، ایک بیکاری ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، وہ اللہ کے بندو پہلے سب سے پہلے تو افضل کی طرف آؤ نا۔
افضل کا معنی تو دیکھو، لغت کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرو، یا اصطلاحی ٹرم چیک کرو، یا اس کا روٹ ورڈ تو دیکھو، اس کا اوریجن، اس کا مادہ تو چیک کرو نا کہ یہ افضل ہے کیا. ہم جو کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاضی ہے، تو قاضی کیوں کہیں گے؟ اور بھائی وہ جسٹس ہوگا، کوئی فیصلے کرے گا، اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اسے قاضی کہیں گے نا. ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا وہ نعت خواں ہے، تو کسے نعت خواں کہیں گے؟ جو نعت پڑھے گا. فلاں بندہ شاعر ہے تو کسے کہیں گے؟ جو شعر کرتا ہو، جو پوئٹری پیش کرے گا. فلاں بندہ خطیب ہے جو خطاب کرے. فلاں بندہ عالم ہے جو علم رکھتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں، کسی بھی منصب کی طرف جائیں، عہدہ کی طرف جائیں، جو اس کی ڈیمانڈ، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب، تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے. یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب، افضل کا مادہ ہے فضل. یہ توجہ آپ کی چاہوں گا، آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں. افضل کا مادہ ہے فضل. فضل کی جمع ہے فضائل. یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں، وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتا تھا نہیں فضائل نہ پڑھیں، فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے میں کیا کہوں، جو بندہ کہتا ہے نا فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح اچھے طریقے سے پکڑ کے کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر. افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل. جی بالکل، فضل سے ہے افضل. اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ، عرفہ، بڑھوتری. فضائل میں سب سے زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں افضل. جس کے پاس زیادہ فضل ہوگا وہ افضل. مثلا عالم، عالم کا مادہ علم، عین لام اور میم. اب مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس یہ مادہ عین لام اور میم علم نہ ہو اسے عالم کہیں گے؟ نہیں. اور عین لام اور میم سے بنا معلم، معلم کا مادہ بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معلم وہی ہے جس کے پاس علم ہو. عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا، گین کرنے والا. اسی سے بنا علیم، عین لام اور میم سے جاننے والا. اسی سے بنا معلوم، وہ بھی جاننا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مادہ ہو، میں آپ کو ہزار ادھر مثالیں دے سکتا ہوں کہ مادہ سے ہی لفظ بنتا ہے، اس کا معنی وہ سیم رہتا ہے. جیسے والدہ، والد، والدہ، مولود، میلاد، ولادت. یعنی کہ جو مادہ ہوتا ہے نا، مادہ وہ جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا معنی وہ ملے گا. تو یہ جو افضل ہے مفتی صاحب، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے فضل. اور فضل کی جمع ہے فضائل. تو پتہ چلا جس کے پاس فضائل ہوں گے، جس کے پاس وہ فضل ہوگا وہی افضل ہوگا. فضل نکل جائے افضل نہیں، علم نکل جائے عالم نہیں، علم نکل جائے معلم نہیں. اسی طرح زہد نکل جائے زاہد نہیں، عبادت نکل جائے عابد نہیں، آسامہ نکل جائے عاصم نہیں، جہاد نکل جائے مجاہد نہیں، حفظ نکل جائے حافظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کی ٹرمز ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جب وہ اس میں ہوں گی تو پھر وہ اس کو افضل کہیں گے. اب یہ جو فضل کا مادہ ہے مفتی صاحب، فضل، اب یہ فضل آپ کو، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، فضل کا مادہ آپ کو جہاں بھی ملے گالی مک گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ علم، عین لام اور میم جہاں ملے معنی اس کا جاننا ضرور ہوگا، نالج، فہم، ادراک، ایجوکیشن ضرور ہوگا. اسی طرح یہ جو فضل ہے جہاں بھی آپ کو ملے اس کا معنی ضرور ہوگا بڑھوتری، برتری، نیکیاں، بزرگی، کثرت. یہ بالکل اس میں ہوگا. مثلا فضل، یہ فضل جو مادہ ہے، فضل سے بنا فاضل. اس کا فاضل میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہوں گے. نہیں، جس کی فضیلت ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا. تو فضل سے بنا نا. یہ فضل کا مادہ جو اس سے بنا تفضیل. تفضیل، صحیح. تو میرا خیال تفضیل اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس وہ فضل ہو، وہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضل کا مادہ، اس مفتی بڑی خاص بات آ گئی. کثرت کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں فضائل کی کثرت. اب فضل کے مادے سے بنا فضول. میں آپ کو کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی مائک ہے، مجھے مائک چاہیے، میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قادری صاحب یہ مائک لے جائیں، میرے پاس فضول پڑا ہوا ہے. اضافہ ہے. کیوں؟ کہ ضرورت سے زیادہ. فضول کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ موبائل آپ مفتی صاحب لے لیں، یہ میرے پاس فضول پڑا ہے. فضول کیا؟ ضرورت سے زیادہ. تو فضول کا مادہ فضل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی کثرت ثابت ہو رہی ہے نا، کثرت ثابت کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادتی،
کثرت. تو اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں, کہتے فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جس کے پاس فضائل ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام.